یہ حکومتیں فارم 47 نے کہا تھا کہ ایک ڈرامہ کرنا تھا، ان کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے تھا پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، کہ جب بڑے ہم تیز ہیں، پاکستان کو ہم آسمان کی اونچائیوں تک پہنچا دیا ہے، دہشت گردی تو ہے نہیں، غربت تو ہے نہیں، چوری تو ہے نہیں، معیشت و تباہ بالکل نہیں ہوئی ہے، ہم تو ماشاءاللہ اس سے بہتر تو حکومت دنیا میں کبھی نہیں ہوگی، اور دہشت گردی وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو کے پی والے خود کرا رہے ہیں، بلوچستان والے خود نہیں کرا رہے، صرف کے پی والے خود کرا رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر ان کو واقعی پی ٹی آئی کی پریزنس وہاں چاہیے تھی، یہ اکثر جیل کھلواتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے، سینئرز کی جو ہمارے ہیں، گوہر صاحب ہو گئے، عمر بھائی ہو گئے، اسی طرح سلمان اکمل راجہ ہو گئے۔ آج صبح یا کل شام کو جیل کیوں نہیں کھلی عمران خان کے لیے؟ 3-4 ہفتوں سے عمران خان کو کیوں آئسولیٹ کیا گیا ہے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ کیوں بند کیا گیا ہے؟ خود ہر چیز پلان کرتے ہیں، خود پاکستان میں تباہی پھیرتے ہیں، پھر صفائی چاہتے کہ عمران خان کرتے ہیں۔ ان کی تو پرانی عادت ہے، فیل ہو کے پاکستان کو ملیدہ کر دیا ہے، انٹرنیشنلی ہمیں بدنام کر دیا ہے، نریندر مودی ہم پہ ہنس رہا ہے۔ اس منحوس فورن آفس سے، یہ اسحاق ڈار کے فورن آفس سے ایک تردید نہیں آئی، کیونکہ جندال ان کا دوست ہے، نریندر مودی ان کا دوست ہے۔ اگر یہ سیریس ہیں قومی اتحاد کے لیے، قومی اتفاق کے لیے، اپنی 47 کی سیٹیں چھوڑیں، فارم 47 کو واپس حکومت دیں۔ ایک دہشت گرد جو آپ کو اگر پاکستان میں نظر آیا، میرا نام آپ بتا دیں۔ اچھا میڈم، حکومتی ارکان جو ہے ان کی جانب سے ہم نے یہ سنا، بیانات ان کے سنے کہ اپنے دور میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ افغانستان سے لوگوں کو یہاں لائی اور نیشنلٹیاں دیں یہاں لا کر، تو وہی لوگ جو ہے وہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور وہی جو ہے افغانستان کے ذریعے یہاں پر دہشت گردی کر۔ تو آپ اس پہ کیا وضاحت دینا چاہیے، کیا موقف تھا؟ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اس طریقے کا کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا موقف ہے؟ جھوٹ ہے بیٹا، کل بھی ایک جرنلسٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ عمران خان نے 40,000 خاندانوں کو سیٹل کیا کے پی میں۔ جھوٹ وہ بولے جو کوئی مانے، یہ منافق کی اولادیں۔ آپ کو یاد ہے سائفر پہ پہلے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی جب خان پرائم منسٹر تھا، پھر شہباز شریف نے کی تھی جب وہ فارم پی ڈی ایم نے لوگوں نے خان کی حکومت گرا دی تھی بائیڈن کے ساتھ۔ دونوں دفعہ ایک ہی اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ امریکہ نے انٹالریبل انٹرفیئرنس کی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، ناقابل برداشت انہوں نے مداخلت کی ہے۔ پھر انہوں نے سال بعد کیا کیا؟ خان پہ سائفر کا کیس کر دی کہ خان نے سائفر چرایا۔ یہ وہ نالائق چور ہیں جو صبح کو کہتے ہیں کہ یہ آسمان نیلا ہے، رات کو کہتے ہیں ہرا ہے، اور پھر کہتے ہیں تو ڈفرنس آف کلر ہے نا تھوڑا سا۔ اچھا، دہشت گرد باجوہ اور فیض، انہوں نے تمام دہشت گردوں کا ری سیٹلمنٹ پلان خود افغانستان جا کے بنایا تھا۔ یہ افغانستان گئے تھے، وہاں ملے تھے، تصاویر باقاعدہ ان کی کھینچی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ باقی نالائق ٹیم گئی تھی، یا آصف بھی گیا تھا۔ انہوں نے جو کیا ہے عمران خان کی حکومت کے بعد ہوا ہے۔ ہماری قومی سلامتی کی میٹنگ تھی جس میں باجوہ فیض نے ایک فے اکامپلی پیش کی، جس میں مراد سعید، شیرین مزاری بہت چیخے چلائے تھے کابینہ کی میٹنگ میں کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو کے پی، ٹو پاکستان اینڈ ٹو دا پیپل آف سوات۔ اچھا، ابھی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ 100 دفعہ کہیں، میں 100 دفعہ ریپیٹ کروں گی اسی بات پہ۔ مجھے اس دن تھریٹ آیا، باقاعدہ تھریٹ، ایک آپ کے جرنلسٹ بھائی جانوں سے رینڈم تھریٹ آ جاتی ہے، نہیں واٹس ایپ میں آ جاتی ہے، جاننے والوں سے آ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کی فکر ہے ہمیں، آپ بس بولنا بند کر دیں، آپ یہ بات ریپیٹ کریں کہ عمران خان دہشت گرد لے کے آیا۔ وہ بندہ جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، جب تک زندہ ہیں سچ بولتے رہیں۔ آپ نے خان صاحب سے متعدد بار ملاقاتیں کی، کبھی خان صاحب کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ زبان بند کر لیں؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے صرف فروری 2024 میں ہم یہ کہا تھا کہ شہداء کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے، اپنی پولیس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ کچھ ہفتے بعد پھر بہاول نگر والا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں پنجاب پولیس اور افواج کی لڑائی ہوئی تھی، وہ کوئی باچڈ اپ اسمگلنگ آپریشن تھا۔ لیکن خان نے ہمیں بار بار یہ کہا ہے کہ شہداء کا، بلکہ میں نے خان سے پوچھا کہ سر علی محمد بار بار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہے، میثاق مدینہ کی بات کرتا ہے، فتح مکہ کی بات کرتا ہے، آپ نے بولا ہے؟ کہتا ہے بالکل، میں نے علی کو کہا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی خاطر ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے، پرووائڈڈ پاکستان از اے پرائیورٹی۔ جو فارم 47 کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پاکستان از ناٹ اے پرائیورٹی فار دیم۔ ورنہ ان کی شادی میں نریندر مودی آ سکتا تھا، وہ نریندر مودی جو دنیا میں آپ کی حیا لے رہا ہے، وہ جندال ہندوستان کا، پاکستان کے دشمن، یہ لوگ آ سکتے تھے۔ بچر آف گجرات کے دوست کہاں آتے؟ مریم نواز کی شادی پہ، مریم نواز کے بھتیجے کی شادی پہ۔ یہ نوکر ہیں سارے نریندر مودی کے، ان کی ہمت نہیں کہ ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیں۔ اگر آج قومی سلامتی میں آپریشن کا کمیٹی میں اگر آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اور جو یہ
اپوزیشن کے الائنس کی جو جماعتیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس آپریشن کے جو ہے حق میں ہوں گی؟ آپریشن کر رہے ہیں تو فارم 47 کے خلاف آپریشن سٹارٹ کرو. نیشنل اسمبلی میں جو چور بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کے گردن کا اڑاؤ، جو فارم 47 والے. پھر بلوچستان جاؤ، وہاں تو آپ کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا، سندھ کی بزرداری کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر جاؤ. کے پی میں عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. 77 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں، کیوں نہیں کامیاب ہوتے یہ لوگ؟ یہ جنات جو ہیں یہ اوپر سے آ رہے ہیں، یہ 12 اربوں کی ڈالر کی لگی ہوئی ہے. افغانستان سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو عراقی، یہ جو سیرین، جو تفکیری پہنچے ہوئے ہیں کرم میں، پڑچینار میں، بنو میں، کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ؟ وہ تو سندھ سے آئیں گے. افغانستان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں، مریم نواز کا منہ ٹوٹ چکا ہے، زرداری کا منہ ٹوٹ چکا ہے، بلاول کا منہ ٹوٹ چکا ہے. اس کے نواز شہباز کی زبانیں نہیں ہیں کہ جو بچوں کو مارا گیا بے گناہوں کو بنو میں، ان کے لیے ایک ان کی بات میں حق کیوں نہیں کرتا؟ ان کے حق میں بات خواجہ آصف کیوں نہیں کرتا؟ محسن نقوی کیوں نہیں کرتا؟ بڑے آئے. بیٹا یاد رکھیے گیم پاکستان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. حکومت تو بلند و بالا دعوے کر رہی ہے، آپ پارلیمان کا حصہ ہیں تو آپ لوگوں کو تو ان سب چیزوں کا پتہ ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ جو بلند و بالا دعوے ہیں ان میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ کون سے دعوے؟ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، ملک جو ہے اپنے ٹریک پہ آ گیا ہے اور ہم جو ریکور کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں میں کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف خبروں کی زینت؟ آپ کو یاد ہے ان کی جو وہ ہیں وہ سرکاری صاحبہ آسمہ شیرازی، ان کے خان کے ٹائم پہ نکل جاتی تھی مائکروفون پکڑ کے، کسی غربت کتنی ہے، غربت کتنی ہے. آپ اس کو چھوڑیں، آپ خود نکلیں پاکستان کے کسی بازار میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، اپنے گھر میں اپنی والدہ سے پوچھ لیں، اپنی بیوی سے پوچھ لیں کہ حالات مالی آپ کے کتنے بہتر ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے. چور کے بچے، ان کو پتہ تھا رمضان آ رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے رائٹ بفور رمضان شرح سود میں کمی کی. اب شرح سود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بٹ شرح سود جب آپ کم کریں گے ملک میں مہنگائی آئے گی. ان کو پتہ تھا رمضان آ رہا ہے، لوگوں کے ٹھیک ٹھاک پیٹ پہ لات مارا ہے انہوں نے. اچھا، پارٹی پلاننگ کیا ہے؟ سنا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ مزاحمت کا بھرپور ارادہ ہے. ابھی بھی مزاحمت ہے. واقعی عید کے بعد کوئی مزاحمتی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے یا یہ پھر سے دوبارہ سے مفاہمت کی طرف کوئی جانے؟ کوئی مفاہمت نہیں ہے. جب تک عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو مزاحمت سے ڈیل کرنا پڑے گا. کوئی مفاہمت نہیں ہے. مفاہمت پاکستان کے حق میں تو ہو سکتی ہے، بٹ جب تک عمران خان پرائم منسٹر نہیں بنے گا، اس کے حق ہے، وہ 8 فروری کا جیتا ہوا ہے، ہر حال میں ہم مزاحمت کریں گے. آپ پہ بھی متعدد کیسز جو ہیں وہ دن بہ دن ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی آپ جی کیس ہوا، پرچہ کٹتے ہیں. ہاں جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عید آپ کی گھر ہوگی یا جیل میں ہوگی؟ کچھ نہیں پتہ بیٹا، منافقوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے. کافر کا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایمان ہوتا ہے نا کہ شاید مجھے اللہ بخش دے. منافق کی تو کوئی بخشش نہیں ہونی ہے. تو ان کی مرضی ہے، اٹھا لے نہ اٹھائیں، کیا پتہ چلتا ہے. چل لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ خان کی رہائی کب تک دیکھ رہی ہے اور کہاں تک، جو کیونکہ کیسز چل رہے ہیں خان کے اور جو قیادت کی طرف سے جو ساری تیاری جاری ہے جو ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان تبھی جیل سے نکلے گا جب انشاءاللہ ان کو عدالت سے باعزت بری کریں گے. ڈیل تو ان کو 1000 آفر کر چکے ہیں، لیکن ڈیل وہ کرے گا نہیں. انشاءاللہ خان صاحب نکلیں گے عزت سے، آبرو سے، جب ان کی مرضی. یہ ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں. اچھا، خان صاحب سے اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا شیر افضل مروت کے حق میں کوئی بات کریں گے آپ خان صاحب سے؟ دیکھیں خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنے دیں، پرائم منسٹر بننے دیں. میں نے ہر فور پہ شیر افضل مروت کے لیے بات کی ہے، وہ خود بھی کرے گا. تو میں نے کہا ہے کہ جب انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، تکلیفیں ختم ہوں گی، بالکل بات ہوگی.